سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل بیت کی تشریح کریں۔ لوگ عربی نہیں جانتے اور کچھ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اہل بیت گھر والے، گھر میں رہنے والے اہل بیت، اور اگر اسی کی نسبت جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو اہل بیت اطہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے، جیسے سب کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے اہل بیت اطہار سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور کچھ روایات میں حضرت عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے آل کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور کچھ میں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ پوچھنا کس تناظر میں چاہ رہے ہیں۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے۔ ایک وہ اہل بیت اطہار تھے کہ جن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنے چادر مبارک رکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں بھی اس میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن حضور نے مجھے منع فرمایا نہیں، تو میرے ازواج میں سے ہو، تو باہر رہ، یہ میرے آل اولاد ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بیوی تو اولاد نہیں ہو سکتی نا، بیوی تو آل یا اولاد تو بیوی نہیں ہو سکتی، لیکن اہل بیت جو ہے وہ بیوی ہی شامل ہے اس میں سے۔ مثلا میں تمہیں قرآن عظیم الشان سے چند ایک آیت شریف کا ترجمہ آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، سورہ ہود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم لوگ اللہ کی امر سے تعجب میں ہو؟ اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے اہل بیت۔ اہل بیت حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے، اہل بیت کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، فرمایا اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کوئی آگ کا شعلہ دیکھا تو اپنے اہل کو، لأہلہ، اپنے اہل کو انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کر لیں، میں آگ لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں وہاں پر موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی کو بھی اہل کہا جائے گا اور کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اہل کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو زلیخا تھی نا، جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور یوسف علیہ نبی علیہ السلام آگے کو جا رہے تھے تو عزیز مصر جب دروازے میں کھڑا نظر آیا نا تو زلیخا نے پنیترا بدلا، اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، کیا جزا دیں گے اس بندے کو جو تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں بے اہلک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زلیخا بیوی تھی، اسے بھی رب کائنات عزیز مصر کی اہل بتا رہی ہیں۔ ایک اور فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ واہلہ ومثلہم معہم۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اہل کو، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے۔ دیکھیں اس آیت شریف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان پر جو نقصان تھا ہم نے اس کا ازالہ فرمایا، اور ہم نے ان کو ان کا اہل بھی دیا اور ان کے ساتھ اور بھی دے دیے۔ اس سے مراد اور مقصود جو ہے وہ ان کے اہل ہے۔ ایوب علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان پر جو تکلیف تھی وہ دور فرمایا، اور ان کو واپس لوٹایا ان کی اہل اور ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ واپس کر دیا۔ یہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی گھر والوں کو اہل کا لفظ عنایت فرمایا ہوا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ ازواج مطہرات اور اولاد اطہار یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور عربی کا سیدھا بالکل سادہ سا معنی ہے، اہل کہتے ہیں اولاد کو یا گھر والوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ میری اہلیہ ہے، جو ہم عام اصطلاحات میں کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ میری اہلیہ ہے۔ تو اہلیہ میں، اہل میں ازواج بھی شامل ہے اور اولاد بھی شامل ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جن پر ڈالی تھی تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اطہار پر ڈالی تھی۔ آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ اس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کیسے شامل کیا گیا تھا؟ تو علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخو بنایا تھا، اپنا بھائی بنایا تھا، اور بھائی جو ہوتا ہے چھوٹا بھائی وہ بمثل اولاد ہوتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اخی کبیر جو ہے وہ مثل الاب ہوتا ہے، باپ جیسا ہوتا ہے، تو چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ بمثل بیٹا ہوتا ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس میں شامل فرمایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے اولاد، ایک ہوتا ہے ازواج، تو ازواج مطہرات اور اولاد اطہار ساروں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔